اس دنیا میں اگر آدمی کو غور کرنا ہے تو کرے، دیکھے تو پائے گا کہ اس کے سامنے دو چیلنجز ہیں، دو چیزیں اس کی دشمن ہیں۔ ایک تو خود انسان، جیسے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ اس قدر نفرت کرتے ہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے کہ وہ انہیں صفحہ ہستی پر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایک تو انسان کا انسان دشمن ہے، اور وہ انسان اس کی ہلاکت کے در پہ ہے، اسے ہلاک کر دے۔ اور اس کا دوسرا دشمن شیطان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دے، یعنی گمراہ کر دے۔ تو انسان کا جو انسان دشمن ہے وہ اس کی ہلاکت کے در پہ ہے، اور انسان کا جو دشمن شیطان ہے وہ اس کی ضلالت کے در پہ ہے۔ اگر آدمی ہلاکت سے بچ جائے اور ضلالت سے بچ جائے تو سمجھو اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسے ہلاکت سے بچا لے؟ دنیا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اسے ہلاک نہ کر سکے۔ اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو شیطان کے ہر حربے کو ناکام بنا دے، شیطان اسے گمراہ نہ کر سکے؟ قرآن حکیم ہے، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن هذا القرآن جاء من عند الله قلنا بلى قال فإن هذا القرآن ترفه بيد الله وترفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا رواه الطبراني فی المعجم الصغیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب معجم الصغیر کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ جبیر ابن مطعم اس روایت کے راوی جو مشہور صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ابا نے ان سے کہا، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مقام جحفہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ، ایک مقام ہے، وہاں تھے ہم، ہماری طرف رسول آئے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ وہاں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نکلے، آپ نے فرمایا سنو، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات سب میں تنہا ہے، یکتا ہے، اور کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تیسری بات، اور کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی طرف سے آیا ہے؟ قلنا بلا قال، تمام صحابہ کرام نے سائملٹینیسلی بیک زبان ہو کر کے یہ کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول ہم مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے آیا، من عند اللہ ہے۔ اب آپ نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس قرآن کے دو سرے ہیں، دوسرا سرا یہ، پہلا سرا یہ، تو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، طرفہ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسرا سرا بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ میں ہے، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، مضبوطی سے پکڑ لو، چھوٹے نہ۔ اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا اس قرآن کو، اس سرے کو جو تمہاری طرف ہے، تو دو فائدے، فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، تمہارا جو انسان دشمن ہے جو تمہاری ہلاکت کے در پہ ہے، تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔
فلن تہلکو، تم ہلاک ہو ہی نہیں سکتے. اور جہاں تک شیطان کا معاملہ ہے تمہیں ضلالت میں ڈالنا چاہتا ہے تو ولن تضلوا بعدہ ابدا. اگر تم قرآن کے اس سرے کو پکڑ لیتے ہو جو تمہاری طرف ہے اور مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو تو تم اپنے انسان دشمن سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا، اور تم اپنے شیطان دشمن سے محفوظ ہو گئے جو تمہیں ضلالت میں نہیں ڈال سکتا. دو الفاظ ہیں، فلن تہلکو ولن تضلوا بعدہ ابدا. ہلاکت میں بھی تمہارا دشمن نہیں ڈال سکتا اور نہ تمہارا دشمن جو شیطان ہے وہ ضلالت میں ڈال سکتا ہے. آدمی جب اپنے انسان دشمن سے بچ گیا اور شیطان دشمن سے بچ گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو. اور ایسا ہی آدمی دنیا میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے. کس آدمی کی تمنا نہیں، کس قوم کی تمنا نہیں کہ وہ دنیا میں سر بلند ہو کر کے جیے، سر اٹھا کر جیے. سر اٹھا کر جینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی چیز پکڑنی ہے، قرآن. دلیل یہ حدیث پاک. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما ان نبیکم قد قال ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بآخرین. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. وہ فرماتے ہیں سنو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تمہارے نبی تم سے کہہ گئے ہیں اما ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی نے تم سے یہ کہا ہے کیا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھائے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلت اور پستی کے تحت الثرى میں پھینک دے گا. جو اس کو پکڑے گا وہ اوپر جائے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ذلت کے تحت الثرى میں پہنچ جائے گا. لہذا اگر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینا ہے تو قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو ایک مرحلے میں تو کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کا مرحلہ ہے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے. ہمارے دونوں دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انسان دشمن اور شیطان دشمن. وہ جو ہلاکت کے در پہ ہے، وہ جو ضلالت کے در پہ ہے، تو ہمیں ہلاکت میں بھی نہیں ڈال سکتے اور ہمیں ضلالت میں بھی نہیں ڈال سکتے.